اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائیو دوستو، آج جو واقعہ ہم پڑھیں گے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بھی نظر ایک صحابی تھے جو بدر کی لڑائی میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ ان کو اس چیز کا صدمہ تھا، اس پر اپنے نفس کو ملامت کرتے تھے کہ اسلام کی پہلی عظیم و شان لڑائی اور تو اس میں شریک نہ ہو سکا۔ اس کی تمنا تھی کہ کوئی دوسری لڑائی ہو تو حوصلے پورے کروں۔ اتفاق سے احد کی لڑائی پیش آ گئی جس میں یہ بڑی بہادری اور دلیری سے شریک ہوئے۔ احد کی لڑائی میں اول تو مسلمانوں کو فتح ہوئی، مگر آخر میں ایک غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ وہ غلطی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ آدمیوں کو ایک خاص جگہ مقرر فرمایا تھا کہ تم لوگ اتنے میں نہ کہوں اس جگہ سے نہ ہٹنا، کہ وہاں سے دشمن کے حملہ کرنے کا اندیشہ تھا۔ جب مسلمانوں کو شروع میں فتح ہوئی تو کافروں کو بھاگتا ہوا دیکھ کر یہ لوگ بھی اپنی جگہ سے یہ سمجھ کر ہٹ گئے کہ اب جنگ ختم ہو چکی، اس لیے بھاگتے ہوئے کافروں کا پیچھا کیا جائے اور غنیمت کا مال حاصل کیا جائے۔ اس جماعت کے سردار نے منع بھی کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ممانعت تھی، تم یہاں سے نہ ہٹو، مگر ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد صرف لڑائی کے وقت کے واسطے تھا۔ وہاں سے ہٹ کر میدان میں پہنچ گئے۔ بھاگتے ہوئے کافروں نے اس جگہ کو خالی دیکھ کر اس طرف سے آ کر حملہ کر دیا۔ مسلمان بے فکر تھے۔ اچانک بے خبری کے حملے سے مغلوب ہو گئے اور دونوں طرف سے کافروں کے بیچ میں آ گئے، جس کی وجہ سے ادھر ادھر پریشان بھاگ رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ سامنے سے ایک دوسرے صحابی سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن معاذ آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا، اے سعد کہاں جا رہے ہو؟ خدا کی قسم جنت کی خوشبو احد کے پہاڑ سے آ رہی ہے۔ یہ کہہ کر تلوار تو ہاتھ میں تھی ہی کافروں کے ہجوم میں گھس گئے اور اتنے شہید نہیں ہو گئے، واپس نہیں ہوئے۔ شہادت کے بعد ان کے بدن کو دیکھا گیا تو چھلنی ہو گیا تھا۔ 80 سے زیادہ زخم تیر اور تلوار کے بدن پر تھے۔ ان کی بہن نے انگلیوں کے پوروں سے ان کو پہچانا۔ فائدے میں شیخ الحدیث لکھتے ہیں، جو لوگ اخلاص اور سچی طلب کے ساتھ اللہ کے کام میں لگ جاتے ہیں ان کو دنیا ہی میں جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندگی ہی میں جنت کی خوشبو سونگھ رہے تھے۔ اگر اخلاص آدمی میں ہو جاوے تو دنیا میں بھی جنت کا مزہ آنے لگتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانیوں کی وجہ سے پہنچا ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانیاں کی، ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اب ہماری بھی ذمہ داری ہے کہ ہم بھی اس کلمے کو لے کے ساری دنیا میں پھیل جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت عظیم دولت ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا مقصد ہے اس کلمے کو لے کے ساری دنیا میں جانا۔ اب لے کے جانے والی ذات کون سی ہے؟ ایک اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ ہمارے ذمہ ارادہ کرنا ہے، ہم ارادہ کریں، ہم اس چیز کی نیت کریں، انشاءاللہ اس کلمے کو لے کے جانا ہے تو اللہ لے کے جائے گا ہم سب کو انشاءاللہ۔ حج کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، عمرہ کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اللہ لے کے جاتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں ارادہ ہے کہ انشاءاللہ نیت کریں، انشاءاللہ اس کلمے کو لے کے ساری دنیا میں پھیلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی